تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 سے 15 تک آیات تلاوت کی گئی۔ تو شروع سے 5ویں آیت تک جو الحمدللہ سے سورت شروع ہوئی اور قرآن حکیم کی نعمت کا اور نبی کریم علیہ السلام کی عبد کامل ہونے کی حیثیت سے آپ کی نعمت کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور قرآن حکیم کی تعریف میں فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ بالکل سیدھی اور اس میں ذرا بھی ٹیڑھا پن نہیں، اور بالکل مضبوط اور صحیح رستے کی رہنما ہے۔ اور اس کے نزول کا مقصد یہ بتایا کہ ایک تو عام لوگوں کو آپ ڈرائیں، اگر نہیں مانتے، اور مانتے ہیں تو خوشخبری سنا دیجیے، اور دوسرا خاص ان لوگوں کو ڈرائیں جو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ اللہ صاحب اولاد ہے، حالانکہ یہ بالکل بے علمی بات ہے، نہ ان کو پتہ ہے نہ ان کے باپ دادوں کو، اور وہ اس کو ایک معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت بھاری کلمہ ہے جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے، اور اللہ پر کچھ نہیں مگر یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ بولنا ہم تو آسانی سے اس کو ہضم کر لیتے ہیں، لیکن جو اللہ کی عظمت سے باخبر ہیں وہ اللہ کی شان میں اس گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کی شان سے باخبر ہیں، اللہ کی شان میں اس قسم کی گستاخی اور بے ادبی کب قابل برداشت ہے؟ اور سب سے زیادہ اللہ سے تعلق معرفت کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سے زیادہ کون اللہ کا شناسہ ہے، کون اللہ کی معرفت رکھ سکتا ہے، اور آپ سے زیادہ کس کے دل میں اللہ کی تعظیم ہو سکتی ہے؟ تو جب اس قسم کی باتیں ہوں گی تو حضور کے دل پہ کتنا صدمہ گزرے گا۔ اسی لیے اللہ کے تسلی دیتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں ان کے پیچھے، جی آپ کے لیے ان کا کفر ناقابل برداشت ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کی گستاخیاں، ان کی بے ادبیاں اللہ کی شان میں آپ کے لیے برداشت کی باعث نہیں ہو رہی، تو ہو سکتا ہے شاید آپ اپنے آپ کو کھو ڈالیں ان کے پیچھے، اگر یہ اس قرآن حکیم پر ایمان نہیں لاتے تو مارے افسوس کہ آپ کہیں اپنی جان کھپا نہ دے، تو ایسا آپ نہ کریں، مطلب آپ ایسا نہ کریں۔
باقی رہی یہ بات کفر کب تک چلے گا، شرک کب تک چلے گا، گناہ کب تک ہوں گے، فرمایا کہ یہ ان لمٹ بات نہیں، یہ زندگی لمیٹڈ ہے اور ایک وقت تک یہ چلے گا اور پھر یہ سارا نقشہ ہم بدل کے رکھ دیں گے۔ یہ جتنی رونق آج دنیا کو ہم نے دی ہے یہ ایک دن بے رونقی سے بدل جائے گی۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے جو کچھ بھی زمین پر ہے یہ زمین کی خوبصورتی اور آراستگی اور زمین کی زینت اور خوشنمائی بنائی ہے۔ زمین پر پھل ہیں، پھول ہیں، درخت ہیں، ندی نالے ہیں، میدان ہیں، پہاڑ ہیں اور بے شمار قسم کی چیزیں، یہ ساری پر رونق چیزیں ہم نے زمین پہ بنائی ہیں اور یہ رونق ایک وقت تک ہے۔ یہ بہار سدا بہار نہیں، وقتی بہار ہے۔ جیسے ہر بہار کے پیچھے خزاں ہے، اس بہار کے پیچھے بھی خزاں ہے۔ تو جو کچھ ہم نے زمین پہ بنایا ہے یہ زمین کی رونق ہے، زینت ہے، خوشنمائی ہے، اور یہ اس لیے بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو کہ اس دنیا کی رونق میں پڑھ کر اچھا عمل کون کرتا ہے۔ بس تو یہ ایک امتحان کی چیز ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پڑھ کر کون نیکی کا کام کرتا ہے، کون اسی میں کھویا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم جو کچھ بھی اس زمین پہ ہے اس سب کو چٹیل میدان بنانے والے ہیں، خالی میدان۔ ایک وقت آئے گا کہ ساری رونق ماند پڑ جائے گی، صرف خاک اڑتی رہ جائے گی، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، نہ ندی نالے ہوں گے، نہ سبزہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جب قیامت کا زلزلہ آیا تو سب چیزیں تہہ و بالا ہو جائیں گی اور زمین پر جو کچھ رونق ہے یہ ایک چٹیل میدان کا نقشہ پیش کرے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیشہ کی بات نہیں جس میں لگ کر لوگوں نے یعنی اللہ پر اتنے بہتان تراشیاں کی ہیں، تو یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ سعید کہتے ہیں مٹی کو، زمین کے اوپر کا حصہ جو ہے، جو ہمیں مٹی نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے سعید۔ مٹی تو پتہ نہیں اس کی تہیں کہاں تک جا رہی ہیں، اور جو اوپر نظر آنے والی مٹی ہے اس کا نام ہوتا ہے سعید، اور جرز کا معنی ہوتا ہے یعنی بالکل، یعنی صاف کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بارش نہ برسے اور زمین مٹی خشک ہو جائے تو خاک، یہ جیسا خاک نہیں ہوتی، تو جرز کا معنی بنجر جس کو، تو یہ مٹی بالکل یعنی بنجر ہو جائے گی اور اس میں پیداوار کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال سعید زمین کے اوپر کی مٹی کو کہتے ہیں۔ تیمم کے بارے میں جو آیت ہے اس میں یہ ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں طہارت کے لیے پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ طہارت کا بدل ہے، پانی کا بدل ہے طہارت کے لیے۔ تو وہاں سعید کا لفظ آیا یعنی زمین کے اوپر، اس لیے کہ زمین کے اوپر کی مٹی جب تک کہ اس میں نجاست اور گندگی ظاہر نہ ہو یہ پاک ہے، اس کو پاک ہونے کا حکم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کے اوپر سعیدن طیبن یعنی یہ پاک مٹی۔ ہاں جس مٹی پہ گندگی پڑی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے یا اس کی بو ہے تو اس پہ نہیں، کیونکہ وہ سعید تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ تو بے شک اس پہ کسی وقت نجاست پڑی ہو لیکن فی الحال وہ نجاست موجود نہیں، وہ خشک ہو گئی ہے تو وہ مٹی پاک ہو جاتی ہے۔ نجاست کے خشک ہو جانے سے مٹی پاک، یعنی بے شک اس کے اندر چلی گئی ہے۔ تو مٹی کا حکم یہ ہے کہ مٹی میں جو چیز مٹی ہو جائے تو وہ مٹی ہی کا حکم رکھتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نجاست کہاں جائے گی، اسی کے اندر تو چلی جائے گی، لیکن جب اس کے اندر چلی جائے گی تو مٹی پاک ہو جائے گی، کیونکہ خود مٹی پاک ہے تو وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ لیکن جب تک وہ پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے یا اس کی بو وغیرہ تو اس وقت وہ مٹی پاک نہیں۔ تو اس سے یہ فقہی اصول مجتہدین علماء نے اخذ کیا ہے
کہ چیز کی حقیقت جب دوسری چیز میں مل کر بدل جائے تو دوسری چیز کا حکم اس کو مل جاتا ہے، اپنا حکم وہ کھو جاتی ہے۔ تو نجاست، جیسے اس کی مثال دوسری کہ گندگی، گوبر اگر وہ خشک ہو اور جل کر راکھ بن جائے تو گوبر تو ناپاک تھا پر راکھ پاک ہے۔ اسی کی راکھ پانی میں مل جائے، کپڑے پہ پڑ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے، اس لیے کہ جلنے کے بعد گوبر کا حکم بدل گیا، اب راکھ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے باقی چیزیں ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے نا، ہر کے در کانے نمک رفت نمک شد، محاورہ ہے کہ جو نمک کی کان میں گیا تو نمک ہو گیا۔ اسی طرح مثال ہے کہ گدھا اگر نمک کی کان میں مر گیا تو وہ نمک ہو گیا، مطلب کہ اس کی حقیقت بدل گئی، اب دوسری چیز میں وہ منقلب ہو گیا تو دوسری چیز میں بدلنے سے اس کا حکم ہی بدل گیا۔ ایسے ہی بہت سارے مسائل ہیں، جس طرح کہ شراب حرام ہے اور حرام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ناپاک اور نجس بھی ہے، کہ اس کا ایک قطرہ کپڑے پہ پڑ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی، ہاتھ پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر ناپاک بھی ہے اور نجس، ٹھیک ہے، اور حرام بھی ہے۔ لیکن وہی منقلب ہو کر سرکہ بن جائے، پاک ہوگی، استعمال کی حلال بھی ہوگی، پاک بھی ہوگی۔ تو ہمارا انقلاب جب چیز میں آتا ہے اور اس کی حقیقت دوسری حقیقت میں بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ مٹی کا بھی، کہ جو چیز مٹی رل مل کر مٹی بن جائے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ بات ہو چکی، اور اب باقاعدہ سوال کا، دوسرے سوال کا جواب ہے۔ سوال کیا تھا؟ جو مشرکین کو یہودیوں نے سوال بتائے تھے، تو ایک تھا روح کے بارے میں جس کا جواب مختصر سا پچھلی صورت میں گزر گیا۔ دوسرے دو سوال تھے اصحاب الکہف، غار والے لوگ، اور ذوالقرنین بادشاہ۔ تو ان دونوں کے تفصیلی جواب ہیں اس صورت میں۔ اس میں سے پہلا جواب ہے اصحاب الکہف کے بارے میں۔ کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو، اور خود غار بھی عربی ہی کا لفظ ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں پناہ گزین تھے۔ غار بھی عربی کا لفظ ہے، کہف، لیکن کہف کہتے ہیں اس غار کو جس کا منہ چھوٹا ہو، اندر کھلا ہو۔ اندر جانے کا رستہ تو چھوٹا ہے، منہ چھوٹا ہے پر اندر کھلا ہے، اس کو کہتے ہیں کہف۔ اور غار اس کو کہتے ہیں جس کا منہ بھی بڑا کھلا ہے، اندر اور باہر ایک جیسا۔ تو یہ حضرات جو تھے، کیونکہ غار میں پناہ گزین تھے، اس لیے ان کو اصحاب الکہف کہتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے یہاں دو نام استعمال ہوئے، الرقیم، الرقیم، کاف والے اور رقیم والے۔ تو آیت کا مفہوم یہ کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ غار والے اور رقیم والے ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے؟ اور وہی ایک عجیب و غریب نشانی ہے، مطلب ہے کہ ہم نے تو بے شمار عجیب و غریب نشانیاں دنیا میں دکھائی ہیں، ان کو ایک وہی لگ رہی ہے، وہی سوال لے کر آئے ہیں۔ اس سے بڑی نشانی تو خود آپ کا معراج کا واقعہ ہے، اس سے زیادہ تو معراج کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے تو ایک ہی قصے کو عجیب و غریب سمجھا ہے، حالانکہ اللہ نے عجائب اور غرائب بے شمار دنیا میں پیدا کیے ہیں، بے شک یہ بھی ان عجائب میں سے ایک قصہ ہے، لیکن یہی ایک عجیب نہیں۔ تو کہف تو اس لیے ہوا کہ وہ غار میں پناہ گزین تھا، پر رقیم، تو رقیم کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس بستی سے یہ نوجوان آئے تھے غار میں پناہ لینے کے لیے، تو اس گاؤں یا شہر کا نام تھا رقیم، ایک کولی ہے۔
اور دوسرا قول یہ ہے کہ رقیم اس پہاڑ کا نام تھا کہ جس پہاڑ میں یہ غار ہے. بستی کا نام ہے یا پہاڑ کا نام. تیسرا قول یہ ہے کہ رقیم ان کے کتے کا نام تھا، جو ایک کتا بھی شریک سفر تھا ان کے ساتھ. جی. اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ رقیم بمانے مرقوم ہے. رقیم مرقوم کے معنی میں ہے، اور مرقوم کہتے ہیں لکھے ہوئے کو، تحریر. تو مرقوم ہونے کے لحاظ سے یہ اصحاب الرقیم کہلائے، اور ان کو اصحاب الرقیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ گم ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، تو ان کی بڑی ڈھونڈ تلاش ہوئی، اور ڈھونڈ تلاش کے بعد جب یہ نہیں ملے تو گورنمنٹ نے ان کے نام اشتہاری مجرم کی حیثیت سے لکھ کر سرکاری خزانے میں لکھ گئے کہ یہ ہمارے مجرم لوگ بھاگے ہیں، بگوڑے ہیں. تو اس لیے ان کو یعنی رقیم کہا جاتا ہے، جن کے نام اس وقت کی حکومت نے اشتہاری مجرم کی حیثیت سے لکھ کر لگائی ہوئی تھی. لیکن ایک قول یہ ہے کہ اس وقت ان کے نام تحریر نہیں کیے گئے تھے، بلکہ یہ تو اس وقت لکھے گئے جب یہ دوبارہ اٹھے نیند سے اور دنیا کا نقشہ بدل گیا تھا، گورنمنٹیں بدلی ہوئی تھیں، اور اس وقت بالکل ان کی ہم مسلک اور ہم عقیدہ حکومت تھی، اچھے بادشاہ کی حکومت تھی. ان سے ملاقات ہوئی اور وہ ان کو لینے کے لیے پورے جلوس کے ساتھ غار پہ آیا، لیکن یہ اندر گئے تو پھر اللہ نے ان کو اندر سلا ہی دیا. یہ پھر باہر نہیں گئے. جب یہ باہر نہیں گئے تو پھر بادشاہ نے ان کے نام تحریر کرا کے وہیں پر کتبہ لگا دیا کہ اس غار میں فلاں فلاں حضرات جو ہے نا، یہ بھی رقیم اس لیے بھی کہتے ہیں. بہرحال رقیم کا ایک مطلب ہے کہ ان کے نام چاہے وہ ظالم بادشاہ نے کندہ کرائے تھے یا نیک بادشاہ نے، اور یا یہ کہ ان کے کتے کا نام تھا، یا یہ کہ اس پہاڑ کا، اور یا یہ کہ اس بستی کا. یہ مختلف اقوال اس سلسلے میں. دوسری بات یہ ہے کہ اصحاب الکاف والرقیم یہ ایک ہی جماعت ہے یا یہ دو جماعتیں ہیں؟ اصحاب الکاف اور ہیں اور اصحاب الرقیم اور ہیں. یہ پہلی بات تو اس سلسلے میں ہے کہ جب یہ دونوں ایک ہی جماعت ہیں، اصحاب الکاف اور رقیم تھی. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ اصل میں دو جماعتیں ہیں، اصحاب الکاف اور ہیں، اصحاب الرقیم اور ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قصے پہ جو ایک باب باندھا ہے اصحاب الرقیم کا، اور انہوں نے اس کے تحت جو حدیث نقل کی ہے تو اس سے مراد وہ 3 اشخاص لیے ہیں جو بنی اسرائیل کے پہلی امتوں کے 3 آدمی سفر پہ گئے تھے، اور رستے میں کسی پہاڑ میں شدید بارش کی وجہ سے غار میں انہوں نے پناہ دی تھی جی. اور پھر ایک چٹان لڑک کر غار کے منہ پر آ گئی تھی، اور پھر ان تینوں نے مختلف دعائیں کی، اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کی، اس کے واسطے سے دعا کی تو چٹان سرکی، ان کو نجات ہوئی. تو انہوں نے رقیم کا باب باندھ کر یہ قصہ، اس قصے والی حدیث ذکر کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رقیم اس واقعے کو کہتے ہیں. اور ان 3 افراد جو ہے نا وہ گویا اصحاب الرقیم ہیں، اور یہ حضرات 6-7 جو ہیں یہ اصحاب الکاف یعنی اور ہیں. ٹھیک ہے. لیکن عام مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ اصحاب الکاف اور اصحاب الرقیم ایک ہی جماعت کا نام ہے، اور کاف غار کی وجہ سے کہتے ہیں اور رقیم اس تختی کی وجہ سے کہتے ہیں جو لکھ کے ان کے ناموں کی ان کے یعنی گیٹ پہ ان کے غار کے منہ پر لگائی گئی تھی. بہرحال اذ والفتية للكاف والرقيم اذ والفتية للكاف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. تو اب اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اس وقت کو یاد کیجئے جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الکاف غار میں، ایک غار میں آ کر انہوں نے ٹھکانہ پکڑا،
اور غار میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے دعا کی. دعا یوں کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ آپ اپنی جانب سے ہمیں مہربانی عطا فرمائیے، اپنی رحمت ہم پہ نازل فرمائیے. وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے اس معاملے میں آپ ہمارے لیے ہدایت ہمیں مہیا کیجئے، ہدایت ہمیں نصیب فرمائیے. یعنی ہم کفر اور شرک سے بھاگ کر یا پناہ گزین ہوئے ہیں، آپ کے سہارے آئے ہیں، آپ کی رحمت کی تلاش میں آئے ہیں، تو اس لیے آپ ہمارے لیے ہدایت کے رستے، ہدایت کے اور رحمت کی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے آپ مہیا فرمائیں. یہ انہوں نے دعا کی. یہاں قرآن حکیم نے نہ تو ان کی تعداد بتائی ہے، از اول فتیہ کہ چند جوان تھے، اور دوسری بات یہ کہ نہ قرآن حکیم نے ان کا زمانہ بتایا ہے کہ وہ کون سے دور میں تھے، اس لیے کہ یہ تاریخی واقعہ ہے. اور قرآن حکیم کوئی تاریخی واقعہ نہیں کہ تاریخ کے تسلسل کو تاریخ کے انداز سے ذکر کرے. یہ تو کتاب ہدایت ہے. تاریخی واقعات بے شک قرآن حکیم میں بہت سارے ہیں، لیکن تاریخ کے انداز سے نہیں، ہدایت کے انداز سے جو جو باتیں ہدایت کے لیے مناسب تھیں، ضروری تھیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، باقی واقعات کو چھوڑ دیا. ایک واقعہ تاریخی انداز سے ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا، لیکن وہ بھی اس ترتیب سے نہیں جیسے کہ تاریخ کی ترتیب ہوتی ہے کہ سارا اول سے آخر، اس میں بھی خاص خاص باتیں، لیکن ہے ترتیب سے. لیکن ترتیب سے ہونے کے ساتھ ساتھ تمام جزیات واقعات کے ذکر نہیں کیے گئے، جزیات کو چھوڑا گیا ہے. یعنی جو باتیں خود بخود واقع سے سمجھ آ رہی ہیں آگے پیچھے سے، ان کو حذف کر دیا، لیکن ہے بہرحال ترتیب سے وہ واقعہ. باقی کوئی واقعہ قرآن مجید میں اس ترتیب سے ذکر نہیں کیا گیا. تو یہاں یہ نہیں بتایا کہ یہ کس دور کا واقعہ ہے اور یہ کہ یہ کتنے لوگ تھے. تو تاریخی طور پہ پھر مورخین نے اس بات کی کھوج لگائی، اندازہ لگایا کہ یہ کس دور کے بعد بات ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا واقعہ ہے. 161 سال عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے بھی پہلے کا واقعہ ہے. اور اس ایک زمانے میں ایک ظالم حکمران تھا، مشرک، جو خود بھی شرک کرتا تھا اور لوگوں کو بھی شرک پر مجبور کرتا تھا. تو یہ کچھ خوش نصیب نوجوان تھے جنہوں نے ایمان کے تحفظ کے لیے اس کی حکومت سے باہر نکل جانا مناسب سمجھا. ٹھیک ہے نا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور ہے اور یہ عیسائی نوجوان ہی تھے، عیسائی مسلک کے. لیکن ان کے دور میں جو بادشاہ تھا ڈیزس، جس کو عربی میں دقیانوس کہتے ہیں، تو دقیانوس ایک بادشاہ تھا بڑا ظالم اور جابر اور مشرک. اس کے دور میں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گویا 251 سال بعد کا واقعہ ہے. اب یہ نوجوان 309 سال جیسے کہ آگے آ رہا ہے اس غار میں پناہ گزین رہے، سوئے رہے 309 سال. اور واقعہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 251 سال کا. تو یہ 560 سال ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. اور حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ 570 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کوئی 15-16 سال پہلے یہ لوگ غار سے نمودار ہوئے، یعنی دوبارہ. اور پھر اس کے بعد تو یعنی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قریب کا زمانہ ہے. اور یہی زیادہ قرین قیاس لگتا ہے کہ یہ اسی دور کا زمانہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کہاں ہوا، کس دور میں ہوا، تو قرائن سے، شواہد سے اور مورخین کی رائے سے یہ 2 زمانے متعین کیے گئے ہیں. لیکن کہاں کس علاقے میں ہوا اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے. تو اس سلسلے بھی مورخین کے
کئی واقعات ہیں جو انہوں نے ذکر کیے. بعض نے اس کو بتایا کہ خلیج عقبہ جو ہے یعنی موجودہ اسرائیل یہ خلیج عقبہ ہے یعنی جارڈن اور اس کے آس پاس اس جگہ میں یہ واقعہ ہوا یعنی یہ غار یہاں پر ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے پیٹریا لکھا ہے. پیٹریا ایک علاقہ ہے, اس میں بعض مورخین نے ایشیائی کوچک میں افسوس نام کا کوئی علاقہ شہر ہے اس کا واقعہ ذکر کیا ہے, لیکن بہت سے حضرات اس کو شام یعنی دمشق کے علاقے میں اس کا وقوع بتاتے ہیں کہ دمشق کے پاس کوئی 20-25 میل کے فاصلے پہ ایک پہاڑ ہے, تو اس پہاڑ میں یعنی یہ لوگ پناہ گزین ہوئے. زیادہ تر قیاس یہی ہے کہ یہ دمشق کے ایریا میں یعنی شام کے ملک میں ہوا. تام یقین سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بعض مورخین نے تو پورے اس ایریے کو چھوڑ کے اندلس اسپین کا کہا کہ یہ واقعہ اسپین کا ہے, اس لیے کہ وہاں کے اندر بھی کئی ایسے غار ہیں کہ جن کے اندر سے لاشیں نمودار ہوئی ہیں. تو دراصل عیسائی دور میں تو اس قسم کے واقعات کئی ہوئے ہیں, کیونکہ عیسائیت میں رہبانیت ایک خاص عبادت کا طریقہ ہوتا تھا. لوگ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے یعنی ساری زندگی اور تعلقات کو چھوڑ چھاڑ کے غاروں میں چلے جایا کرتے تھے اور پھر وہیں مر کھپ جاتے تھے. تو اس طرح کے کئی واقعات اس دور میں ہوئے ہیں. تو اندلس میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں اور اس قسم کی لاشیں وہاں برآمد ہوئی ہیں. لیکن دراصل یہ بات اتنی دور کی نہیں ہو سکتی, کیونکہ مدینہ کے یہودی سوال کر رہے ہیں, ان کو اس زمانے سے اندلس سے کیا ہے, تو یہ اسی ایریا کا واقعہ ہو سکتا ہے جی. اور اب بھی شام کے پاس وہ ایک پہاڑ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ صادقات, وہاں تختی بھی لگی ہوئی ہے, ان کے نام بھی کندہ ہیں, وہاں گیٹ پہ مسجد بنی ہوئی ہے اور مشہور یہ ہے کہ وہ واقع ہے. بہرحال اس سے ہمیں زیادہ غرض نہیں ہے, اس لیے کہ جس چیز کو قرآن مجید نے نہیں چھیڑا ہمیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اب ابہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے بغیر تشریح کے چھوڑا ہے اس کے پیچھے مت پڑو. جو اللہ بات سمجھانا چاہتے ہیں اس کو سمجھو, باقی تاریخی واقعات سے کیا واسطہ ہے جی. تو اصل بات یہ ہے کہ از اول فتیہ, اس وقت کو یاد کرو کہ جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ حاصل کیا الکاف غار میں. اس سے ایک بات ہی معلوم ہے کہ غار میں پناہ لانے والے کوئی بوڑھے لوگ نہیں تھے, بلکہ بالکل نوجوان لوگ تھے. گو کہ اس زمانے میں اصل عقیدے کے حامل بوڑھے بھی تھے, لیکن بہرحال وہ حکومت کے جبر تشدد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, ہجرت کرنے پہ انہیں قدرت نہیں تھی, حکومتی سزائیں برداشت کرنے کی بھی انہیں قوت نہیں تھی, تو وہ اپنے عقیدے کو دل ہی میں رکھے ہوئے جیسا تیسا ساتھ چل رہے تھے. لیکن نوجوان جو ہے نا, یہ ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. جب ان کے دل میں ایک بات ہوتی ہے تو پھر وہ اسے چھپا نہیں سکتے اور اسے باہر ان کو برملا کرنا ہی ہوتا ہے. تو یہ نوجوان تھے, ان کا عقیدہ ٹھیک تھا. اور ایک روایت یہ کہ یہ نوجوان بھی کھاتے پیتے گھرانوں سے تھے, کوئی معمولی غریب غربا نہیں تھے, یعنی شہزادے قسم کے یا بڑی پوسٹوں پر ملازم تھے, یعنی معمولی سے حکومت کے اندر ان کا خاصا اثر رسوخ تھا جی. تو یہ کہیں کسی سفر پہ گئے تو خوش قسمتی سے کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں ان کو موقع ملا اور اس کی پراسر باتیں سن کر کہ اپنے عقیدے پر مضبوط ہو گئے, ڈٹ گئے. یعنی اس کی صحبت سے, اس کے واعظ سے, اس کی نصیحت سے ان پہ کافی اثر ہوا, متاثر ہوئے. اور جب واپس آئے تو حکومت کا نظام تو سارا کفر اور شرک کا تھا. اب انہیں بات اچھی نہیں لگی کہ اپنے ایمان کو لیے ہوئے انہی لوگوں میں رہیں اور ان کی بری صحبت سے کہیں یہ ایمان ان کا خراب نہ ہو جائے. ان کو یہ اندیشہ تھا. ایک تاریخی واقعہ ہے کہ حکومت کا یہ بھی طریقہ ہوتا تھا کہ وہ سال میں کوئی ایک جشن کا دن منایا کرتے, جیسے کہ یہاں قرآن مجید میں ہے نمرود کا, فرعون کا, کہ ایک سالانہ میلہ ان لوگوں کا شہر سے باہر ہوا کرتا تھا. تو اسی نوعیت کا کوئی ایک سالانہ میلہ
اس گورنمنٹ کا بھی ایسا ہوتا تھا کہ اس میں سب لوگ کھلے میدان میں جا کر پوجا پاٹ بھی کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے۔ جب وہ لوگ گئے تو یہ نوجوان بھی آخر اسی شہر کا حصہ تھے، یہ بھی گئے، اور وہاں جو انہوں نے کرتوت قوم کے دیکھے مشرکانہ، تو پہلے ان کی ایک دوسرے سے جان پہچان نہیں تھی، الگ الگ ہر ایک کا عقیدہ تھا، اور بت پرستی کو، شرک کو، گناہوں کو برا سمجھتے تھے، لیکن جماعت نہیں تھی۔ تو جب میلہ ٹھیلا دیکھا اور اس میں جو خرافات دیکھی تو ایک نوجوان سے برداشت نہیں ہوا، وہ میلے سے نکل کے، جلسے سے نکل کے دور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھا کہ جب یہ ختم ہوگا نا پھر گھر جاؤں گا۔ ایک اور نے دیکھا جو وہ بھی ہم عقیدہ تھا، عقیدہ مسلک اس کا بھی تھا، لیکن وہ بھی تنہائی محسوس کرتا تھا کہ اور کوئی ہے نہیں، میں کیا کروں۔ اس نے جو اس اکیلے کو بیٹھا دیکھا یار وہ ایک آدمی گیا ہوا ہے، میں کیوں اس خرافات میں بیٹھوں، چل میں بھی آ جا کے تنہائی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ بھی جا کے بیٹھ گیا۔ اب تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے کے دن میں بھی یہ بات آئی، تنگ تو تھے، تو بہرحال یہ سارے 6 کے 6 آدمی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، لیکن ایک دوسرے کو آنے کا مقصد نہیں بتا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے جاسوس ہوں، گورنمنٹ کو بتائیں اور پکڑنے کے لیے آئیں، تو خاموشی سے ہر ایک بیٹھا ہوئے۔ آخر ایک نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا یار ادھر دیکھو میلہ ٹھیلا لگوا، بہت بڑا مجمع ہے اسے، تو ہم میں سے ہر آدمی اٹھ کے یہاں چلا آیا تو کوئی مقصد تو ہوگا نا یار، کیوں آئے بتاؤ۔ تو ایک نے سوال کیا، ڈرتے ڈرتے کیا، تو پھر کسی ایک نے ہمت کر کے بتایا کہ یار مجھے تو یہ خرافات اچھے نہیں لگتے، میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، میں تو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں، میں تو مومن ہوں، اس لیے میں تو اب دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، سب کو ہمت نے کہا یار سب بات ایسی کہ ہمیں بھی یہ چیز اچھی نہیں لگی اور اسی لیے ہم اٹھ کے یہاں آتے رہے۔ تو اب ماشاءاللہ ایک جماعت بن گئی 6 آدمیوں کی۔ تو جب جماعت بن جاتی ہے نا تو پھر انقلاب آتا ہے۔ ایک فرد انقلاب نہیں لا سکتا الا ماشاءاللہ۔ تاریخی عالم میں ایسے صرف انبیاء کرام ہی ہیں کہ ایک نبی نے انقلاب برپا کیا، لیکن اس کے علاوہ شاذ و نادر ہی کسی ایک شخص نے کوئی انقلابی قدم اٹھایا۔ ہمیشہ انقلاب جماعت سے آتا ہے، اور جماعت بھی جب جوانوں کی جماعت ہوتی ہے نا تو پھر صحیح انقلاب آتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر شروع میں جن حضرات نے ایمان لایا ان میں کوئی 20-25 ہی بوڑھے ہوں گے، سب نوجوان تھے۔ آگے چل کر بھی نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوئی، تو اسی وجہ سے انقلاب آیا۔ بوڑھے تو ایک بیچارہ مصلحت کوش ہوتے ہیں، دوسرے ان میں وہ قوت، وہ حوصلے، وہ چیزیں نہیں ہوتی، تو اس لیے جوان ہی یہ اقدام کر سکتے ہیں۔ تو مطلب کہ اب یہ ایک جماعت بن گئی، ایک نظریے کی جماعت بنی کہ سب کا نظریہ، سب کا عقیدہ، سب کا مشن ایک ہے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کی کہ دیکھو بھائی ہمارا پورا ملک کفر اور شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اور کفر اور شرکی کی دعوت دیتے ہیں، اور کوئی ان کی نہیں مانتا، سخت سزائیں دیتے ہیں، تو کب تک ان کا ساتھ دیں گے؟ ہو نہ ہو یہ ہمیں ہمارے عقیدے سے، ہمارے مسلک سے پھسلا دے کسی نہ کسی طریقے سے، تو کیوں نہ ہم یہاں سے ہجرت کر لیں۔ یہ اب جماعت بنی نا تو مشورہ ہوا، تو طے پایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں رہ کر ہم اپنے دین ایمان کی سلامتی کو محفوظ نہیں کر سکتے، اور بہتر ہے کہ ہم کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کرنسی وغیرہ ان کے پاس تھی، سکے وغیرہ، تو وہ لے کر چل پڑے۔ کہتے جب چل پڑے تو رستے میں پہاڑ میں جا رہے تھے تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ 5-6 آدمی جا رہے ہیں، الگ تھلگ ہو کے کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ تو پہلے تو یہ اس کو بھی راز نہیں بتانا چاہتے تھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو خبر کر دیں اور ہم تو ہجرت کر رہے ہیں اور کوئی آ کے ہمیں پکڑ لے، تو انہوں نے آئی گئی کر لی۔ لیکن اس نے بہت اصرار کیا کہ بھائی کوئی
دیکھو بتا دو کسی بات نہیں. تو انہوں نے باہر اپنا مشن بتا دیا. انہوں نے کہا میں بھی تمہارا ہی آدمی. دراصل میرا عقیدہ میرا مسلک مشرب بھی وہی ہے جو آپ کا ہے. تو یہ کہنا چاہتے ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں. میں بھی کہہ رہا پتہ نہیں کسی وقت کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں, دین ایمان چھوڑ دوں, تو بہتر کہ میں بھی جاتا ہوں. تو اس نے بکری ادری چھوڑی, وہی ساتھ ہو گیا. تو چرواؤں کے پاس کتا بھی تو ہوتا ہے نا. اب یہ چلا تو اس کا ساتھ کتا بھی تھا, بکری تو کتا بھی پیچھے ہو گیا. تو انہوں نے رستے میں کتے کو بہت پیچھے ہٹانے کی کوشش کی, بہت کی, لیکن اس نے ساتھ نہیں چھوڑا. بالآخر اللہ نے کہتے ہیں تاریخی بات ہے, اس کو قوت گویائی دی اور فرمایا کہ میں تم نیک لوگوں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں, اس لیے مجھے پیچھے مت ہٹاؤ, مجھے ساتھ جانے دو, اور میں تمہاری سیکورٹی کی خدمات انجام دوں. جہاں تم تھک ہار کے کہیں سو جاؤ گے تو میں تمہاری چوکیداری کروں گا. تو مجھے مارو نہیں, میں پسند کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جاؤ. تو اسی کو شیخ سعدی نے فرمایا سگے اصحاب کاف روزے چند پے مرداں گرفت مرد شد, پے نیکا گرفت مردم شد, کہ اصحاب کاف کا کتا کچھ دن نیک لوگوں کا ساتھ دیا تو وہ بھی یعنی مردم شد, یعنی جیسے کہ آدمی ہو گیا. مطلب ہے کہ اس میں وہ صفات پیدا ہوگی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پھر قرآن حکیم میں. تو بہرحال یہ ایک کتا اور یہ 7 آدمی چلے, اور چلتے چلتے پھر وہ غار تک پہنچے, تھک مان گئے تھے. تو کبھی اب رات کو یہاں آرام کرتے ہیں اور پھر اگلی صبح کو اٹھ کے پھر اگلی منزل میں جہاں کسی ملک میں جانا ہے تو چلیں گے. اب اس غار میں جب جا کر لیٹے اور سوئے تو پھر اللہ نے 309 سال تک ان کو سلا ہی دیا. اذ اول فتیۃ الی الکاف, یاد کیجئے جب چند نوجوانوں نے پناہ لی غار میں, اور پناہ لیتے وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت نصیب فرما اور ہمارے معاملات کو رشد و ہدایت کے ساتھ یعنی ان کو مہیا کر ہمیں نصیب فرما. جب یہ دعا کی اور غار میں لیٹ گئے تو فضربنا علی آذان فی الکاف سنین عددا, ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دے دی. سلانے کے لیے تھپکی دیتے نا ماں بچوں کے, تھپکی دے دی اس غار میں. سنین عددا, چند دن نہیں جی, گنتی کے کچھ سال کچھ برس, جس کا ذکر آگے آئے گا. تو گنتی کا وہ برس وہ ختم ہوا, 309 سال جب پورے ہوئے تو اب دنیا میں انقلاب آ چکا تھا اور کئی حکومتیں اس کے بعد بدل چکی تھی. اس کا تو نام و نشان نہیں تھا نا, جس کے خوف سے دہشت سے یہ لوگ ملک چھوڑتا. اس کے بعد کوئی اور آئی کوئی اور آئی. اب دور ایسا تھا کہ نیک اور صالح عیسائی بادشاہ حکمران تھا. تو ثم بعثناہم, پھر ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے. لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا, تاکہ ہم جانیں. ہم جانے کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے نہیں جانتے تھے اب جانیں, نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم جانیں, اس کا مطلب تاکہ ہم دنیا پہ ظاہر کریں, تاکہ ہم اس بات کو اوروں پر بھی آشکارا کریں. تو علم غیب سے تو اللہ جانتے ہی تھے, اب علم ظاہر سے بھی جانے یعنی اوروں کو ظاہر کریں کہ ای الحزبین, کہ ان میں سے 2 پارٹیوں میں سے کس پارٹی نے احصیٰ لما لبثوا امدا, اس ٹھہرنے کی مدت کو یاد رکھا ہے. یعنی جب اٹھیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے نا, تو ایک سائل ہوگا, ایک مسئول ہوگا, ایک پارٹی پوچھنے والی ہوگی, ایک جواب دینے والی ہوگی. تو ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جب یہ سوال جواب کریں گے نا کہ کتنے رہے ہو, تو ظاہر کریں گے کہ کس کو یاد ہے کہ کتنے رہے ہیں. آخر کچھ کو جواب تو دیں گے. اس کا ذکر بھی آگے چل کے آئے گا کہ جب اٹھے تو کہا کتنا رہتے ہو. کسی نے کہا یومن او بعد یوم, یا پورا دن سوئے ہوں گے, یا دن پورا نہیں, ابھی اثر ہو رہی ہے تو لہذا دن بھی پورا نہیں سوئے. پھر کہا
یہ قصہ اس قصے میں پڑتی کیونکہ دن ہے یاد ہے، چھوڑو اس قصے کو، چھوڑو، اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے سوئے ہو، آگے کی سوچو۔ وہ آگے آ رہا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ تو اختصار تھا واقعے کا ہیڈنگ، اب اس کی تفصیل۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ آپ سے پوچھتے ہیں نا اصحاب کہف کے بارے میں، تو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اے ہمارے محبوب پیغمبر، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبأہم، ان کا قصہ، ان کی خبر، ان کی سٹوری، اور بیان بھی عام تاریخی واقعات کی طرح نہیں، بالحق، سچ سچ۔ جب اللہ کو یہ سٹوری بتائیں گے تو اس میں ظاہر بات ہے بالکل بالکل ٹھیک ٹھیک جو ان کا واقعہ نا وہ آپ کو، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ سچ مکس نہیں ہوگا، جیسے کہ مورخین تاریخی واقعات بیان کرتے وقت کرتے ہیں۔ اب وہ قصہ یہ ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یقیناً یہ چند نوجوان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نوجوان تھے، یہ بار بار نوجوان اور جوان کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان کی زندگی جو 3 ادوار میں ہوتی ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، تو ان میں بیچ کا دور اور کامل دور، عمل کا کامل دور جو ہے نا وہ جوانی ہے۔ بچپن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر بھی سارے کام وہ ٹھیک انداز سے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑھاپے کی زندگی سے پناہ مانگی ہے، اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ رذیل اور کمزور ترین عمر سے پناہ مانگتا ہوں جس میں ساری قوتیں، ہاں، نہ پینائی پوری رہتی ہے، نہ سن سکتا پورا، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، جی۔ تو دور جو انسان کی زندگی کا ہے نا، جس میں جو چاہے کرے تو کر سکتا ہے، اگر وہ دین کا کام کرے تو کر سکتا ہے، دنیا کا کرے تو کر سکتا ہے، نیکی کرے تو کر سکتا ہے، بدی کرے تو، ہر کام، کیونکہ انسان کی ساری صلاحیتیں جو ہے نا وہ جوانی میں پوری ہوتی ہیں، ساری قوتیں پوری ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ اصل دور ہے۔ بہرحال نیکی کے لیے بھی یہی ہے، بدی کا بھی یہی دور ہے، کامیابی کا بھی یہی دور ہے، ناکامی کا بھی۔ تو یہ کسی کا دور ٹھیک ہو گیا نا تو وہ سمجھے وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر، جوانی میں توبہ کر کے آدمی رائے راست پہ آ جائے تو یہ ہے پیغمبروں کا طریقہ کہ نبی اور پیغمبر جوانی کیا بچپن سے ہی رائے راست پہ ہوتے ہیں، اور بچپن سے لے کر پوری جوانی اور پھر آخر ساری زندگی کا لیول ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو جوانی میں توبہ کر لینا گناہوں سے، عقیدہ عمل ٹھیک کر لینا، یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے۔ کہتے ہیں وقت پیری گرگزال میں شبت پرہیزگار، کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، نہ منہ میں دھان نہ پیٹ میں آن، وہ بھی پڑا رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ تو پھر بعد میں تو آدمی صوفی ہو ہی جاتا ہے بڑھاپے میں۔ اصل بات تو یہ نا جوانی میں صوفی ہو جائے، تب یہ کام کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انہم فتیۃ، حدیث میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 7 آدمی اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن عرش الہی کے اور رحمت الہی کے بغیر کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن اس سے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ تو 7 آدمی اس دن ان کو محشر کی گرمی کا احساس نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ تو ان 7 میں ایک فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی ہی سے اللہ تعالی کی عبادت کی اور اپنی نشو و نما، اپنی ترقی، اپنی زندگی یعنی بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔
تو یہ بھی خوش نصیب انسان ہوگا کہ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا. اور یہ چونکہ تمام قوتوں کے کمال کا دور ہے نا، اس لیے قیامت کے دن جن 5 سوالوں سے ہر آدمی کو سابقہ پڑے گا اور ہر آدمی کو 5 سوالوں کا جواب دینا ہوگا، تو اس میں اس دور کا خاص طور پہ سوال ہوگا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5. کسی انسان کے پاؤں محشر کے میدان میں اپنی جگہ سے سرکنے نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ کو 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں. بالکل کھڑے کھڑے 5 سوالوں کا جواب دینا، جن میں پہلا سوال ہوگا پوری زندگی کے بارے میں. پوری زندگی کا گوشوارہ پیش کرو، پوری زندگی کن کاموں میں صرف کی، ایک ایک لمحے کا حساب دو. اب تو زندگی فضولیات میں گزرتی ہے جی، اور ہم پرواہ ہی نہیں ہے، گزرتی تو گزرتی ہے، جیسا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جیسے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پہ حساب لیں گے اور ساری زندگی کا لیں گے. یعنی اس میں آپ بچپنے کی زندگی کو تو نکال دینا، بلوغ سے پہلے کا تو حساب نہیں ہے نا، لیکن بلوغ سے لے کر موت تک، جوانی بڑھاپے ساری کا حساب دو ایک. اور دوسرا سوال پھر خاص جوانی کا، وان شباب فیما ابلا، کہ پھر اس کے بعد یہ بتاؤ کہ خاص کر جوانی کن کاموں میں بڑھاپے تک پہنچائی. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے کہ اس وقت آدمی سارے کام کرتا ہے، آسانی کے ساتھ کرتا ہے، مکمل طریقے سے کرتا ہے، ساری قوتیں ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا انہم فتیتن، یہ بچے بھی نہیں تھے، یہ کوئی بوڑھے بھی نہیں تھے، یہ بالکل نوجوان تھے. اور نوجوانوں کے دلوں میں زندگی کی کتنی تمنائیں ہوتی ہیں اور مستقبل کی کتنی آرزویں ہوتی ہیں جی، لیکن انہوں نے سب کی قربانی دی، انہوں نے سب کی قربانی دی. آمنوا بربہم، ان نوجوانوں نے اپنے رب پہ ایمان لایا. وزدناہم ھدی، جب یہ ایمان لایا تو ہم نے ان کی ہدایت کو اور بھی بڑھا دیا، پکا کر دیا. انہوں نے آغاز کیا، ہم نے اس کو اور مضبوط کر دیا. اب 6-7 آدمی ہیں اور مقابلے میں پوری سلطنت ہے، گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ بھی انتہائی ظالم اور سفاک لوگوں کی، جو اپنے عقیدے کے سوا کسی کے عقیدے کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے. یعنی یہ دور نہیں تھا، بے شک ظلم و ستم تو آج کے دور میں بھی ہے، لیکن کوئی کسی کے عقیدے کو تو زبردستی نہیں بدلتا نا، نہ کوئی کسی کے عمل کو روکتا. ایسے ظالم تو آج بہت شاذ و نادر ہی کوئی ہوں گے. پہلے زمانے کی حکومتیں ایسے ظالم ہوتے تھے کہ اپنے عقیدے کے خلاف کسی کے عقیدے کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے، نہ کسی کو عملی زندگی کی. تو ایسے میں جب چند نوجوان بھی ہوں جنہیں زندگی سے بڑی توقعات ہیں، بڑی دلوں میں خواہشات ہیں، اور پھر وہ ایمان لائیں، تو یہ اس کا مطلب ہے پوری گورنمنٹ سے مقابلہ ہے. کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو ڈٹ جاتا ہے تو ہم بھی اس کو پھر مضبوط کر دیتے ہیں. تو ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پہ، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا. ربط ہمارا باندھنا، یعنی ہم نے تسلی، ہم نے مضبوطی ان کے دلوں میں ڈال دی کہ وہ بڑے سے بڑے جابر کے سامنے بھی ان کے قدم لرزے نہیں، ڈگمگائیں نہیں. تو ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پہ ربط ڈال دیا، باندھ لیا، مضبوط کر دیا. اذ قاموا، کب؟ جب یہ نوجوان پہلے حاکم وقت کے سامنے بلائے گئے کہ تم درخت کے نیچے کیوں ہٹ کے گئے تھے ہمارے میلے سے، لاؤ. ایک دفعہ ان کو حاضری کرائی تھی عدالت میں، یعنی طلب کیا تھا. تو جب ان کو بلایا اور بادشاہ نے ان سے پوچھا ان کے عقیدے کے بارے میں، تو دیکھیے وہ ظالم اور سفاک تھا. یہ نوجوان تھے
لیکن یہ خلوص دل سے ایمان لائے تھے تو ہم نے ان کے دلوں کو تھام لیا۔ کب؟ جب یہ ظالم حاکم کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوئے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ وہاں کیوں گئے تھے تو انہوں نے برملا جواب دیا کہ ربنا رب السماوات والارض، تم جو کچھ کرتے کرتوت یہ ہمیں پسندی نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نظریہ نہیں، یہ مشرکانہ فعل ہمیں نہیں بھاتے تھے، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس میں سارے آسمانوں کو تخلیق فرمایا، نظام شمسی بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، زمین کی کل کائنات کو وجود بخشا، وہ ہے۔ اور اے بادشاہ لن ندعو من دونی الہ، ہم کبھی بھی اس اللہ کے سوا کسی کو الہ کے طور پہ نہیں پکاریں گے، کبھی بھی، یعنی خاطر جو ہمارا کوئی ہم سے امید نہ رکھ کہ کسی کی دھمکی میں آ کر یا کچھ کریں گے، نہیں نہیں نہیں، بالکل جان جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتی، کبھی نہیں بلائیں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسی غلط بات کہہ دی تو اس وقت تو ہم نے گویا حد سے گزری ہوئی بات کہہ دی، بڑی ناانصافی کی بات کہہ دی، بڑی ظالمانہ بات کہہ دی، جب ہم اللہ کے سوا کسی اور کو بطور معبود کے لا کہیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمت مردانہ کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے کہ ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو تھام لیا تھا، انہوں نے برملا ڈنکے کی چوٹ یہ بات چپ گئی۔ جب یہ کہہ دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تحفظ کرنا چونکہ مقصود تھا، اور آگے چل کر ان کو ایک نشان عبرت بنانا بھی مقصود تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی پروگرام بناتے ہیں نا تو اس پروگرام کو کوئی فیل نہیں کر سکتا۔ اب وہ تو تھا بڑا ظالم، جو انہوں نے صرف ڈٹ کے جواب دیا تو ابھی ٹھکانے لگا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم پیدا کر دینے کے لیے کہا تم نے بات تو بڑی بڑی بات کی ہے، اور جی تو چاہتا تھا کہ ابھی ٹھکانے لگا دوں، اتنی ڈٹ کے بارے میرے سامنے، میرے عقیدے کے خلاف، میرے مذہب کے خلاف، میرے آئین، میرے دستور کے خلاف یہ بات کہہ دی۔ لیکن تم جوان ہو، مجھے تمہاری جوانی پہ ترس آتا ہے، اس لیے میں تمہیں سوچنے سمجھنے کا وقت دیتا ہوں، جاؤ سوچو، اس طرح تم نہیں رہ سکو گے، تمہیں ملک کا ساتھ دینا ہوگا۔ تو ناصح تو آج بھی ایسی نصیحتیں کرتے ہیں، ناصح تو اس وقت بھی وہ ناصح بن گیا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم جذباتی ہو تو ذرا جذبات سے ہٹ کے سوچو، تم پورے ملک سے ٹکر لیتے ہو، میری سلطنت سے، تمہیں میری پاور کا مجھے پتہ نہیں ہے تمہیں، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، جاؤ تنہائی میں سوچو کیا کرتے ہو، اگر دوبارہ کی پیشی پر بھی تمہارا اقرار یہی رہا تو پھر ٹھکانے لگاؤں گا، ابھی کچھ نہیں کہتا۔ بال چھوٹ مل گئی نا، چھوٹ مل گئی تو اب انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور اب آپس میں میٹنگ کی کہ میاں یہاں نہیں بنتی، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ دیں۔ تو اب یہ لوگ چلے اور غار میں پناہ گزین گے۔ اب آپس میں کہنے لگے، یہ آپس کی میٹنگ ہے، بادشاہ کے سامنے جو کہنا تھا کہہ دیا جی، آپس کی، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ، یہ لوگ، یہ حکومت وقت اور یہ موجودہ پبلک جو ہے نا، انہوں نے اللہ کے سوا کئی خدا بنا رکھے ہیں، تمہیں پتہ ہے نا، گھر گھر کا الگ خدا ہے، فرقے فرقے کا الگ خدا ہے، پارٹی پارٹی کا الگ خدا ہے، تو انہوں نے کئی خدا حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر ہم ان سے اس کے بارے میں پوچھیں بھی نا تو ان کے پاس کوئی سند، کوئی دلیل اس پہ نہیں، تو یہ کیوں نہیں لاتے اپنے اس مشرکانہ عقیدے پر کوئی واضح دلیل پوچھنے پر؟ کیونکہ جب بھی ہم ان سے کوئی پوچھیں، کوئی بات کریں نا تو کہتے ہیں باپ دادا جو یہ کرتے آئے ہیں، کیا وہ بے وقوف تھے؟ میاں حاجتیں اللہ پوری کرتے ہیں، یہ کیا؟ ہمارے باپ دادوں کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی تھی، وہ ان کے نذرانے دیتے تھے، ان کی حاجتیں پوری ہوتی تھی، تو ہماری بھی تو ہوتی ہیں۔ تو
کرتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، لیکن پھر یہ نسبت جس کی طرف چاہے جوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے نا سو اللہ کے پاس سے ملتی ہے۔ یہ تم ہو جو کہ تو وہاں سے مل گئی اور وہاں سے مل گئی اور وہاں سے مل گئی اور وہاں میں گیا تھا اور وہاں میں نے دعائی دی تھی اور وہاں میں نے نذرانہ دیا تھا، یہ تم کہتے ہو، ملتی تو اللہ کے پاس سے ہے۔ اور ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون، اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے ظالموں، یعنی تم سوچتے نہیں ہو کہ جب تمہیں شدت کی تکلیف سے واپس واسطہ پڑتا ہے نا تو پھر تم ان کو چھوڑ کر اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ ہوتا ہے نا، جب انسان دیکھتا ہے چاروں طرف سے نا امیدی ہو جاتی ہے تو پھر بے ساختہ اس کی زبان پہ اللہ آتا ہے، بے ساختہ۔ بڑے بڑے مشرکوں کی تاریخ میں آپ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، بے ساختہ، یہاں تک کہ منکرین خدا جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو اللہ کی توحید کا بیج تو روز ازل میں دلوں میں ڈالا ہوا ہے نا، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تو کتنے منکرین خدا ہیں کہ وہ بھی جب انتہائی مشکل میں پڑتے ہیں تو بے ساختہ اللہ کا نام زبان سے نکلتا ہے۔ وہ جیسے پیچھے گزرا ہے پچھلی صورت میں کہ جب سمندری سفر میں تمہاری ناؤ، تمہاری کشتی، تمہارا جہاز ڈاواں ڈول ہوتا ہے، بھنور میں پھنستا ہے، تو اس وقت بھی تم اللہ کی دعائی دیتے ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے اور ساحل پہ تمہاری کشتی لگتی ہے، اذا ہم یشرکون، پھر شرک شروع کرتے ہیں، فلاں صاحب کی مدد سے ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کیوں اس پہ کوئی واضح دلیل نہیں دیتے، ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بھائی نوکری نہیں مل رہی، یار فلاں مزار پہ چلا جا اور کچھ ساتھ میں لے جا، مل جائے گی۔ اچھا بیچارہ چلا جاتا ہے، دوست نے کہا نہیں ملتی، کہتا ہے یا میں گیا تھا نہیں ملی، پتہ نہیں میں تو گیا تھا تو ملی تھی، میں نذرانہ لے گیا تھا دوسرے دن روز نوکری مل گئی تھی، پتہ نہیں کیوں نہیں ملی۔ اچھا تو پھر فلانے کے ہاں چلا جا، تو یہ بھی کوئی بات ہے کہ میں گیا تو یہ کام ہو گیا تھا، تو گیا پتہ نہیں کیوں نہیں ہے، تو دوسرے کے پاس چلا جا۔ بھائی دروازہ ایک ہی ہے، ملنا ہے تو وہاں سے ملنا ہے، نہیں ملنا تو وہاں سے نہیں ملنا۔ تو یہ عقیدہ تو ایسا نا کہ انسان کو در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچاتا ہے اور انسان کی جبین عزت کو ذلت سے بچاتا ہے۔ اس کو جھکا صرف اسی کے سامنے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اٹھا اسی کے سامنے جس نے تجھے یہ دیا ہے۔ یہ انسان کی بڑی تذلیل ہے کہ وہ جگہ جگہ میں سر جھکائے اور در در پہ ہاتھ پھیلائے۔ تو شرک میں یہ ذلت ہے اور توحید میں یہ عزت ہے۔ یعنی موحد بڑا مطمئن ہوتا ہے، ملتا ہے تو بھی مطمئن، نہیں ملتا تو بھی مطمئن، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ملے گا تو یہیں سے ملے گا، نہیں ملا تو کہیں سے نہیں ملے گا، اس لیے منانا ہے تو اسی کو مناؤ۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب 30 برس جب تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے گے تو باقی آپ کو پتہ ہے کتنے پابند ہوں گے نمازوں کے، تو 30 برس تک وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرتے تھے، اور ایک ان کا خادم خاص تھا ان کے ساتھ، ان کی وضو کا پانی، مسواک، یہ اس قسم کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اچانک اس نے سنا، خادم نے سنا کہ ایک آواز آئی اس عابد کے لیے کہ تیری عبادت قبول نہیں ہے۔ تو خاموش ہو گیا، شاید سننے میں غلطی ہوگی، اللہ کا نیک بندہ، صالح بندہ، اس نے تو کبھی دیکھنے میں نہیں کہ غلطی کی ہو، عبادت ہی کرتا۔
لیکن کچھ اسے مسلسل ایسی آواز آنے لگی تو ایک دن عابد صاحب سے پوچھے کہ حضرت میں کچھ آواز سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں بھی سنتا ہوں، میں تو برسوں سے سنتا ہوں تو نے شاید ابھی 2-3 دن سے سنی، میں تو برسوں سے سنتا ہوں۔ کہا حضرت یہ 30 برس عبادت ہوتی ہے آپ کی ہو رہی ہے، اور جب وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ قبول نہیں کی، تکلیف اٹھانے کی کیا لمبی تان کے سو جائے۔ اس نے کہا مشورہ تو ٹھیک ہی دیتا ہے، اور میری غیرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ نہیں قبول کرتے تو میں چھوڑ دوں، لیٹ کیوں سو، لیکن تو بتا کہ وہ قبول نہیں کریں گے تو قبول کرے گا کون؟ اگر کوئی اور قبولیت کی جگہ تو مجھے بتا تو میں جاؤں؟ میاں دوسری جگہ ہی نہیں ہے، قبول کریں گے تو وہ نہیں کریں گے، ہم نے تو بس کام کرتے رہنا ہے، ہم اس لیے کہ دوسری کوئی جگہ جو نہیں ہے۔ ہاں کوئی اور ہوتا نا کہ میں قبول کرتا ہوں تو پھر تو بات تھی۔ تو کہتے اس کے بعد آواز آئی کہ اب قبول ہے، اس لیے کہ اب دیکھ لیا، یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور ابراہیم بن ادہم جو حکومت چھوڑ کے فقیر بنے تھے، ان کا ایک واقعہ کہ وہ حرم میں طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو ان کے پاس ساتھ ساتھ ایک اور بزرگ بھی کر رہے تھے، تو طواف کے دوران ان کے کان میں وہ جب کہتے تھے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے تو ان کے کان میں آتی تھی کہ لا لبیک ولا صادق، نہ تیری حاضری منظور ہے نہ کچھ۔ تو ایک دو چکر میں یہ سن رہے تھے، تو پھر چکر ختم ہوا ہوگا یا جیسا بیچ میں ہی پوچھ لیا ہوگا کہ حضرت یہ ایک آواز سن رہا ہوں، آپ کو بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آ رہی ہے، مجھے بھی آ رہی ہے، کہ میں لبیک کہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ نہیں منظور۔ حضرت پھر تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ابراہیم بتاؤ وہ نہیں منظور کرتے تو کوئی دوسری جگہ ہے منظور کرانے کی؟ وہ کرے نہ کریں، ہم نے تو یہی کرنا ہے، کریں گے تو وہی کریں گے، نہیں کرے گا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو بھائی توحید تو عقیدہ ایسا ہے کہ ایسا انسان کو اطمینان دلاتا ہے کہ بس کہیں ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، ایک دروازہ اس کو پکڑ لے، مضبوطی سے پکڑ لے، ہوگا تو یہیں سے ہوگا، نہیں ہوگا تو کہیں سے بھی نہیں ہوگا، بس سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نوجوان ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ، یہ ہماری قوم، یہ ہمارے لوگ، انہوں نے اللہ کے سوا کئی خدا بنا رکھے ہیں، حاجت روا و مشکل کشا، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ ان کی خدائی، ان کی الوہیت پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ تو دلیل ہو تو پیش کریں نا، یہ تو ڈھکوسلے پیش کرنے نا، میں گیا تھا تو ہو گیا تھا، پتہ نہیں تیرا کیوں نہیں تو تو تھوڑا سے اور لے کر جا، یہ نہیں کہ مسجد کا رستہ بتا دیں میاں ادھر جا، نہ یہ نہیں بتائیں گے۔ حاجت پڑی ہے، نماز حاجت پڑھ، حاجت پڑی ہے، حضور نے دعائے حاجت سکھائی ہے، وہ پڑھ، وہ مانگ، ایک در نہیں تو 20 دفعہ مانگ، یہ رستہ کوئی نہیں بتائے گا۔ اس مزار سے نہیں ہوا تو اس پہ چلا جا، اس پہ نہیں ہوا تو فلانے پہ چلا جا، در در کی ٹھوکریں کھا، اور یہ سادے بھی ٹھیک ہے جی۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتا ہے؟ اور یہ بھی اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں کہ جناب ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے نا کہ وہ بیماریاں شفا کرتا ہے، وہ روزی میں برکت دیتے ہیں، وہ صاحب ملازمت دیتے ہیں، اس صاحب کے ہاں جاؤ تو عزت ملتی ہے جی، اور اس صاحب کے پاس جاؤ تو کرسی اقتدار ملتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسے بھی پتہ نہیں آپ کے ہاں ہیں یا نہیں ہیں، جہاں بیوی صاحب ابھی جایا کرتی تھی، بھائی صاحب بھی جایا کرتے تھے، دونوں، ہاں جی، اور وہاں سے ڈنڈا پڑتا تھا، پتہ ہے ڈنڈا، اور جس کو ڈنڈا پڑ جا خوش ہوتا تھا، اب
اب بات بن گئی ہے. اور کہیں سڑک ہو نہ ہو بابا جی تک سڑک پکی. ہاں بنائی گی. اور بجلی ہو نہ ہو وہاں ضرور جنریٹر لگا کے دیں گے. اچھا مطلب کہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا اس کا، اس لیے میں اس کہانی میں نہیں جاتا، لیکن یہ اللہ پر افتراء ہے. یہی بات سمجھاتے نا کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے کب دیا ہے؟ اختیار تو جب دوں کہ مجھ میں خود نہ کر سکوں، میں کوئی بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ میں کوئی سکت نہ ہو، میں کوئی انسان تو نہیں. اللہ لا یعود حفظہما، کائنات کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں. لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اس کو تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تقسیم کیا تو اس پر بین دلیل لاؤ. لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. یہ بات ان نوجوانوں نے آپس میں کہی. جب وہاں سے نکل آئے نا، وہاں سے تم کو موقع مل گیا نا کہ جاؤ سوچو، جوانی پہ ترس کھاؤ، اپنا عقیدہ بدلو، ورنہ دوبارہ جب آؤ گے نا تو پھر میں دوبارہ یعنی معاف نہیں کروں گا. اب انہوں نے مشورہ کیا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اب جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو، کس میں؟ عقیدے میں، نظریے میں، ایمان کی بنیاد پر تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تم ان سے الگ ہو چکے ہو. ان کا عقیدہ کچھ ہے، آپ 5-6 آدمی کا عقیدہ کچھ ہے. جب تم ان سے الگ ہو چکے ہو عقیدتاً عملاً، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان چیزوں سے بھی تم الگ ہو چکے ہو جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، جن کی بندگی کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کے نظر و نیاز دیتے ہیں، جن کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان سے بھی تم الگ ہو چکے ہو، خود ان سے بھی الگ ہو چکے ہو. تو اب کہاں جاؤ؟ فاووا الی الکاف، تو فی الحال تو ایسا نہ کہ کسی غار میں پناہ لو، اس لیے کہ کل دوبارہ پیشی ہے، تو کل سے پہلے ان کی آنکھوں سے اوجل ہو جاؤ، غائب ہو جاؤ. اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ کل آؤ گے نا تو پھر یا بدلو گے یا بدل ڈالوں گا. تو ابھی وقت ہے، موقع ہے. جب تم ان سے الگ ہو، ان کے معبودوں سے بھی الگ ہو، تو اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اب ایک ہی رستہ ہے کہ دنیا کی رنگینی کو خیر باد کہو، ان محلات کو، ان رونقوں کو، اور ان لذیذ کھانوں کو، ان محفلوں کو اب تمہیں خیر بات کہنا ہوگا. اب ایمان کے لیے بچانے کے لیے قربانی دینی ہوگی. اور میں نے کہا نا کہ یہ کوئی غریب طبقہ کے لوگ نہیں تھے، امیر طبقے کے نوجوان تھے. تو اس راہ میں یہ ضرور، اس راہ میں یہ چیز ضرور پیش آتی ہے. جب آدمی صداقت کی راہ اپناتا ہے تو امتحان سے ضرور گزرتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ آمنا کہتے ہیں، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اب ان کو امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا، ان پہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی، ان کے کھرا کھوٹے ان کو ظاہر نہیں کریں گے؟ اب امتحان آئے گا کھرے کھوٹے کا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ سچے محب صحابی آتے کہتے حضور مجھے آپ سے محبت ہے. بات بھی ٹھیک ہے، صحابہ تو تکلف کو نہیں کرتے تھے ہماری طرح، ہاں وہ تو دل و جان سے. پر حضور نے فرمایا سوچ کے بول، کیا کہتا ہے، کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا آپ سے محبت ہے. کہا مجھ سے محبت ہے تو پھر فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر جو مجھ پہ گزری ہے کچھ نہ کچھ اس کے اثرات تجھ پہ بھی نمایاں ہوں گے. پھر شدائد کے لیے، پھر مصائب کے لیے،
پھر تکالیف کے لیے خود کو تیار کر لے. یہ تو ہم مجنون ہیں جو خون دینے کے نہیں حلوہ کھانے کے مجنون ہیں، اور جو واقعی مجنون ہے، عاشق ہے، اس کو تو پھر اس دور سے گزرنا ہوتا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں بالکل، اور کھاتے پیتے گھرانے کے فرد ہیں. مکہ مکرمہ میں رئیس گھرانے کے آدمی ہیں. باپ مالدار آدمی تھا، حریر اور ریشم کے کپڑے پہنتا تھا، عمدہ کھانے کھاتا تھا، عمدہ سواری تھی، سارے عیش و عشرت کے سامان انہیں مہیا تھے. لیکن اللہ نے ان کا دل پلٹا تو وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ بگوش ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، تو باپ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ عقیدہ اور نظریہ تو چیز ہی ایسی ہے نا بھائی کہ یہ باپ کو باپ سے، جی دوست کو دوست سے، عزیز کو عزیز سے، کنبے کو کنبے سے الگ کر دیتی ہے. عقیدہ تو بڑی زبردست چیز ہے جب یہ سچ مچ ہو، ورنہ تو کوئی بات ہی نہیں جیسے آج کل ہے. تو جب وہ سچ مچ ادھر آئے، وہ سچ مچ ادھر تھا، آپ بن نہیں سکتی. ایک دم بیٹے کو گھر سے نکل سب چیزیں لے لی جی، اور ایک موٹا پھٹا ہوا کمبل لپیٹ کے انہوں نے قربانی دی، سب چیزیں چھوڑ دی. کوئی بات نہیں، لیکن حضور کا در نہیں چھوڑ سکتا، حضور کے ساتھ دیا، ٹھیک ہے نا. اور پھر ماشاءاللہ دین کے مشن پہ اتنے چلے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا خصوصی نمائندہ بنا کر مدینہ بھیجا تھا تبلیغ کے لیے ہجرت سے پہلے، کہ جاؤ تم وہاں ضمیر ہموار کرو، دلوں کی ضمیر ہموار کرو. اور تو ماشاءاللہ ایسی خدمات انجام دیں کہ حضور کے جانے سے پہلے بہت لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. اور جنگ احد میں حضور نے مہاجرین کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں دیا تھا، کمانڈر ان چیف، اور شہید بھی ہو گئے. تدفین کا وقت آیا تو کفن نہیں تھا، پھٹی ہوئی چادر، سب کا حال ایسے ہی تھا. تو بہرحال ان کے پاؤں پہ گھاس ڈالی گئی، سر پہ کمبل ڈالا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھاتے پیتے گھرانے کا ہو یا غریب گھرانے کا ہو، اس طرف جب آئے گا تو وہ آزمائش میں ضرور پڑے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے تو پہلے بھی ایمان کے دعوے داروں کو آزمایا ہے، پہلے بھی اور آئندہ بھی آزماتے رہیں گے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ آزمائش میں ڈالنے کے بعد سچوں کو اور جھوٹوں کو نکھار کر رکھ دیتے ہیں. جی تو اس لیے ان نوجوانوں نے یہی بات کہی کہ جب تم ان کو چھوڑ چکے ہو، ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ چکے ہو، تو اب ایمان کو بچانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی، یہ پرتعیش زندگی چھوڑنی پڑے گی، اب فقیرانہ زندگی، مشکلات کی زندگی اپنانی پڑے گی. سو فاو الی الکاف، جاؤ کسی غار میں پناہ لو. نرم گداز بسترے اب چھوڑنے پڑیں گے، لیکن مایوسی کی بات نہیں. تم جس کے لیے یہ سب قربانی دو گے وہ سب کا مالک ہے، ساری نعمتیں اس کے ہاتھ میں. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، جب تم اس کے لیے قربانی دے کر غار میں جاؤ گے تو وہ بھی پھیلا دے گا تم پر اپنی رحمت کی چادر، اڑا دے گا تم کو رحمت. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تمہارے لیے نرمی کے معاملات، آسانی کے معاملات تمہارے لیے مہیا کر دے گا. تو بے فکری کے ساتھ اب غار میں جا کر پناہ لے لو اور معاملہ اب اللہ پر چھوڑ دو. تو یہ ہوا مشورہ، اور اس مشورے کے بعد یہ لوگ چلے، اور چل کر رستے میں ایک چرواہا بھی ساتھ ہوا، چرواہے کا کتا بھی ساتھ ہوا. اور اللہ نے
ان کی رفاقت کی بدولت اس کا یہاں ذکر خیر کر دیا، قرآن مجید میں اس کا ذکر کر دیا۔ اسی کو میں کہنا شیخ سعدی فرماتے ہیں پسر نوح با بداں بنشست خاندان نبوتش گم کر، نوح پیغمبر کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹا، بروں کا ہم نشین بنا، نبوت کی فیملی چھوڑ دی، نبوت کی فیملی گم کر دی، اور سگے اصحاب کا فروز چند پے نیکاں گرفت مردم شد۔ ادھر کتا ناپاک جانور، اس نے چند دن نیکوں کی رفاقت اختیار کی، جی انسانوں میں نام شمار ہو گیا اس کا، انسانوں کے ساتھ نیکوں کے ساتھ اس کا نام ہو گیا۔ ہاں تو مطلب ہے اچھی بری صحبت انسان میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کرتی ہے، اچھی ہے صحبت تو اچھی صحبت سے گیا گزرا بھی بہت عالی بن جاتا ہے، اور بری صحبت سے بڑا عالی منصب بھی گر جائے گا۔ جی ہاں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔